بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 45 گفتگو تھی شرائط العوضین ثمن اور مثمن کی شرائط میں شرط سوم کون ہو تلکن کہ آزاد ہونی چاہیے ثمن اور مثمن بنا بری فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس سبق نمبر 45 میں وہ یہ کہ اقوال فقہا در مورد بیع وقف 3 ہیں۔ نمبر 1 مطلقاً بیچنا جائز نہیں، گزر چکا۔ نمبر 2 معبد میں جائز نہیں لیکن منقطع میں جائز ہے، یہ بھی گزر چکا۔ اس میں ہماری گفتگو ہے کہ وقف معبد اور منقطع دونوں میں جائز ہے، اگرچہ بعض فقہا کے کلام کا ظہور عدم جواز بیع وقف منقطع میں ہے۔ تو پچھلے درس میں کچھ علماء کرام کے فقہاء کرام کے اقوال ذکر کیے تھے، اور آج کے درس میں بھی علماء کرام اور فقہاء کرام کے اقوال ذکر کرنا جناب شیخ طوسی علیہ رحمۃ سے شروع کر رہے ہیں۔ کلام شیخ الطوسی فی المبسوط، جناب شیخ طوسی علیہ رحمۃ کی گفتگو اور کلام مبسوط میں قال فی المبسوط، مبسوط میں وہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ، یعنی موقوف بیعہ، موقوف علیہ جس پہ چیز وقف کی گئی ہے وہ مالک ہے بیعہ، کس کو بیچ سکتا ہے، یعنی جواز بیع ہے علی وجہ، ایک وجہ پہ اندنا ہم امامیہ کے نزدیک، علی وجہ یعنی بعض صورتیں کہ جو بعد میں جناب ذکر کریں کہ بعض صورتوں میں ہم امامیہ کے نزدیک موقوف علیہ وقف کو بیچ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ انو اذا خیف علی الوقف الخراب، کہ جب وقف پہ خرابی کا خوف ہو تو بیچنا جائز ہے۔ نمبر 2 او کان بارباب حاجت شدیدہ، یا ارباب وقف یعنی موقوف علیہم کو شدید ضرورت اور حاجت ہو اور ولا یقدرون علی القیام بہ، اور وقف کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهُ، تو اس صورت میں ان کے لیے بیع کرنا جائز ہے۔ وَعَدْمْ ذَلِكَ وَمَا عَدْمِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، ان کے علاوہ میں جائز نہیں ہے۔ انتہا، جناب کی کلام یہاں پہ ختم۔ ثُمَّ احتج عَلَى ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ، ان کے بعد جناب شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اپنے اس قول کے لیے کچھ ادلہ ذکر کیے، اخبار کی صورت میں، روایات کی صورت میں۔ اس کے بعد جناب سلار دیلمی کا قول وقال جناب سلار وقال سلار فیما ہو کے عنہ، جیسا کہ ان سے یہ قول حکایت کیا گیا ہے یہ کہ ولا یخلو الحال فی الوقف والموقوف علیہم، موقوف علیہم اور وقف کی حالت اس سے باہر نہیں کہ نمبر 1 من ان یبقا ویبکو علی الحال، کہ وقف بھی اپنی حالت پہ باقی ہے اور موقوف علیہم بھی اپنی اس حالت پہ باقی ہیں، التی وہ کفا فیہا کہ جن میں وقف ان کو کیا گیا تھا، او یتغیر الحال، یا یہ کہ حال اب تبدیل ہو چکا ہے، یعنی وقف اپنی حالت سے تبدیل ہو چکا ہے یا ان کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو فإن لم یتغیر الحال، اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ہی وقف میں نہ ہی موقوف علیہ میں، تو فلا یجوز بیع الموقوف علیہم الوقفہ، تو موقوف علیہم کے لیے وقف کا بیچنا جائز نہیں، ولا ہبتہ، اور نہ اس کو ہبہ کرنا جائز ہے، ولا تغییر شیء من احوالہ، اور نہ ہی وقف کے حالات میں سے کوئی تبدیلی کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ یہ پہلی صورت۔ وَإِن تَغَيَّرَ، اور اگر تبدیل ہو جائے الحال فی الوقف، وقف کی حالت تبدیل ہو گئی ہے اس طرح کہ حتی لا ينتفع بہ، کہ اب اس سے انتفاع ممکن نہیں، علی وجہ ای وجہ کان، کسی بھی وجہ پہ، او لہک الموقوف علیہم حاجت شدیدہ، یا موقوف علیہم کو سخت ضرورت پیش آئی ہے، حاجت پیش آئی ہے، تو ان 2 صورتوں میں جازا بیعہ، اس کی بیع جائز ہے، وصرف ثمنہ فیما هو انفع لہم، اور اس کی قیمت کو ان چیزوں میں خرچ کرنا کہ جو ان کے لیے زیادہ نفع مند ہے جائز ہے۔ انتہا، ان کی کلام یہاں پہ ختم ہو گئی۔ وقال ابن زہرہ،
جناب ابن زہرہ قدس سرہ ان کا کلام ان کی کتاب غنیت الفروع میں علامہ ہو کہ عنہ بنا بر اس کی کہ جو ان سے حکایت کی گئی ہے، یہ ظاہراً حکایت جناب صاحب مقابس الانوار محقق تستری نے کی ہے، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ان کے کلام کو لیا ہے کہ جناب ابن زہرہ غنیہ میں لکھتے ہیں وَيَجُوزُ عِنْدَنَا بَيْعُ الْوَقْفِ، ہمارے نزدیک وقف کا بیع کرنا جائز ہے للموقوف علیہ، موقوف علیہ کے لیے، کب؟ اذا صار بحیث لا یجدی نفعا، جب وقف کی حالت یہ ہو چکی کہ اب مزید فائدہ نہیں دیتا، وخیفہ خرابہ، اور اس کے خراب ہو جانے کا خوف ہے۔ نمبر 2، او کانت باربابہ حاجت شدیدۃ، یا ارباب وقف یعنی موقوف علیہم کو سخت حاجت پڑی ہے کہ دعتہم الضرورۃ الی بیعہ، کہ ضرورت ان کو دعوت دیتے اس کو بیچ دینا چاہیے، تو فرماتے ہیں یجوز عندنا، دلیل بدلیل اجماع الطائفہ، یعنی طائفہ امامیہ کا اس پہ اجماع ہے، ایک دلیل اجماع، دوسری وَلِأَنَّ غرض الواقف انتفاع الموقوف علیہ، دوسرا یہ کہ واقف کی غرض یہ تھی کہ موقوف علیہ اس سے انتفاع حاصل کرے، تو فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَنْفِعَةٌ، جب موقوف علیہ کے لیے منفعت باقی نہ رہے، ایسی منفعت علی الوجہ الذی ذکرنا، اس وجہ پہ کہ جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے، تو جائز ہے کہ اس کو بیچ ڈالے۔ انتہا۔ وقال ابن حمزہ قدس سرہ فی الوسیلہ، جناب ابن حمزہ اپنی کتاب وسیلہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ولا یجوز بیعہ، وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے، الا بعہد شرطین، مگر 2 شرطوں میں سے کسی ایک میں۔ نمبر 1، الخوف من خرابہ، اس کے خراب ہونے کا خوف ہے، اور حاجت بالموقوف علیہ، یا موقوف علیہ کو حاجت شدیدہ کہ لا یمکن معہا القیام بہ، کہ یہ جو حاجت شدید ہے یہ خود وقف سے حاصل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس کو بیچا جائے تو بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب قطب الدین راوندی فقہ القرآن میں فرماتے ہیں وقال الراوندی فی فقہ القرآن علی ما حکی عنہ، بنا بر اس کے کہ جو حکایت کی گئی ہے ان سے کہ انہوں نے فقہ القرآن میں لکھا ہے کہ انما یملک بیعہ علی وجہ عندنا، کہ موقوف علیہ مالک ہے اس کے بیع کا علی وجہ عندنا، اس وجہ پہ کہ جو ہمارے ہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ 2 صورتیں ہیں، وہ ہوا اذا خیف علی الوقف الخراب، اگر وقف پہ خرابی کا خوف ہے، او کان باربابہ حاجت شدیدہ، یا ارباب کو حاجت شدیدہ ہے۔ انتہا، ان کی کلام بھی یہاں پہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جناب ابن سعید ان کے کلمات ان کی 2 کتابیں جامع اور نزہہ میں وہ اس طرح ہے، وقال فی الجامع علی ما حکی عنہ، جامع میں بنا بر اس طرح کی جو ان سے حکایت کی گئی ہے وہ کیا کہ فین خیف خرابہ، اگر وقف کی خرابی کا خوف ہے، او کان بہم حاجت شدیدہ، یا موقوف علیہم کو ایک سخت حاجت اور ضرورت ہے۔ نمبر 3، او خیف وقوع فتنۃ بینہم، یا ان کے درمیان ایسے جھگڑے کا خوف ہے کہ تستباع بالانفس، کہ ان کے نزدیک ایک دوسرے کی جانیں مباح ہو جائیں گی، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تل جائیں گے، 3 صورتوں میں جاوا بیعہ، اس کا بیع کرنا جائز ہے۔ انتہا، ان کے کلام یہاں پہ جامع کی کتاب میں ان کا جو کلام ہے وہ ختم ہو گئے، لیکن نزہہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِ نزہہ میں جناب ابن سعید لکھتے ہیں کہ لا یجوز بیع الوقف، وقف کا بیع کرنا جائز نہیں، الا ان یخاف ہلاکہ، مگر جب ہلاکہ یعنی ہلاک وقف، مگر یہ کہ وقف ختم ہوتا ہو، خوف ہو،
اور یؤدی المنازع فیہ بین ارباب الازر العظیم، یا وقف میں ارباب وقف کے درمیان سخت جھگڑا ہے کہ جو پہنچتے الازر العظیم کہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا طرفین کو، اور یکون فیہم حاجت عظیمہ، یا ایک عظیم اور بڑی حاجت شدیدہ ہے، ویکون بیع الوقف، اور وقف کا بیع کرنا اصلح لہم، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان تین صورتوں میں وہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ جناب محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی گفتگو بھی پڑھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں وقال المحقق قدس سرہ فی الشرائع، شرائع میں ان کا قول کیا ہے کہ ولا یصح بیع الوقف ما لم یؤد بقاؤہ الی خرابہ، فرماتے ہیں وقف کا بیع کرنا جائز نہیں جب تک اس کی بقا اس کی خرابی تک نہ لے جائے، یعنی اگر وقف خراب ہو رہا ہے تو تب بیچنا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں۔ لخلف بین اربابہ، کیوں خرابی کا باعث بن رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ارباب کے درمیان، ارباب یعنی موقوف علیہم درمیان اختلاف پڑ گیا، اور ویکون البیع اود، اور ادھر بیع کرنا اس کا زیادہ نفع مند ہے۔ یہ تھا ان کا شرح میں۔ اور شرح میں قال فی کتاب الوقف، کتاب وقف میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ولو وقع بین الموقوف علیہم خلف، اگر موقوف علیہم کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے بحیث یخشى خرابہ، ایسے اختلاف کے وقف کی خرابی کا ڈر ہے، جاز بیعہ، تو بیع کرنا وقف کا جائز ہے۔ ولو لم یقع خلف ولا خشی خرابہ، اگر خلف واقع نہیں ہو رہا، اختلاف واقع نہیں ہو رہا، اور اس کی خرابی کا خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن بل کان البیع انفع لہم، اس کا بیچنا زیادہ بہتر ہے، تو قیلا یجوز بیعہ، تو ایک قول ہے کہ اس صورت میں بیع جائز ہے، لیکن والوجہ المن، ہمارا نزدیک یہ کہ نہ منع ہے۔ ومثل عبارت الشرائع، جیسا کہ انہوں نے یہ دو عبارتیں ذکر کی ہیں شرائع الاسلام کی، فرماتے اس قسم کی دو عبارتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اپنی کتاب فی کتاب البیع والوقف عبارت القواعد فی الکتابین، قواعد میں یہی دو کتابیں، کتاب البیع اور کتاب الوقف میں بھی اسی طرح کی عبارتیں ذکر کی ہیں جو شرائع کی کتاب البیع اور وقف میں ذکر ہیں، جو ہم نے آپ کے لیے ذکر کی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔